ایک برانچ بھی ہم نے بنا لیا۔ 2012 میں جو ہمارا گرلز سیکشن ہے اس کو مالی اور انتظامی لحاظ سے الگ اسکول کا درجہ دیا گیا۔ اس کے لیے باقاعدہ طور پر کمیٹی بنائی گئی اور کمیٹی کی سفارشات کے روشنی میں جو اسکول کے پورے شیئرز تھے اس کو 42% شیئر گرلز سیکشن کو منتقل کیے گئے اور 2017 تک یہ گرلز سیکشن مالی لحاظ سے پورا مستحکم رہا۔ 2017 کے بعد مالی عدمی استحکامی کی بنا پر گرلز سیکشن کو بغیر کسی شرائط اور کمیٹی کے سفارشات کے دوبارہ بوائز سیکشن کے ساتھ الحاق کیا گیا۔ الحاق میں سابقہ منسٹر ایجوکیشن الگ الگ ہیں لیکن دونوں کو کمبائن کر کے اس کے جو مالی ایڈمنسٹریشن یہ لحاظ اکٹھے کر دیے گئے، تو اس نے گرلز سیکشن کو مالی لحاظ سے مستحکم کرنے کے لیے 10 کروڑ روپے دیے گئے، یہ بھی پینشن کی مد میں دیے گئے۔ 2017 تک جو ملازمین ریٹائر ہوتے رہے ان کو باقاعدہ پینشن ملتی رہی۔ تقریباً 90 تک ملازمین اب تک ریٹائر ہو چکے ہیں۔ پینشن بند ہونے کے بعد ریٹائرڈ ملازمین فاقوں پر مجبور ہو گئے۔ 2017 میں پینشن بند کر دی گئی تو اس وجہ سے فاقوں پر مجبور ہو گئی اور کچھ ملازمین یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور دنیا فانی سے رحلت کر گئے۔ اچھی ساکھ اور محفوظ مستقبل کے خیال سے اساتذہ نے پشاور پبلک اسکول اینڈ کالج میں ملازمت اختیار کر لی، جس کی وجہ سے ادارے کو اعلیٰ تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ اساتذہ میسر ہوئے، جن کی شبانہ روز محنت سے ادارے نے سال ہا سال اچھے نتائج دیے۔ اگر صوبے کے بہترین اسکولوں کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے تو یہ کسی سے پیچھے نہیں رہا، باوجود یہ کہ ہم مجبوری کی وجہ سے بغیر میرٹ کے بچوں کو داخل کرتے ہیں۔ ہمارا اسلامیہ کالج ہے تو اس میں اس وقت 1075 لاسٹ اسٹوڈنٹ ہے اور اس وقت میرے کلاس پہ سیکنڈ ایئر فرسٹ ایئر میں 550 600 تک نمبر والا بھی بیٹھا ہوا ہے۔ تو ان سارے بچوں کو اتنے پالش کر کے پڑھا کر ہم اسلامیہ کالج کا رزلٹ میں مقابلہ کرتے ہیں اور اس وقت بھی ہمارا جو رزلٹ ہے یہ 95% ہے۔ رزلٹ اس وقت آیا ہے 19 میں 18 میں اداروں میں کام کر رہے ہیں، اس سے ہمارے تعلیمی معیار پر بھی تھوڑا بہت اثر پڑ گیا کہ جو تجربہ کار تھے وہ سب چلے گئے۔ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جیسے حکومتی نظام سے چلنے والے اسکولوں کو ساری مراحت ملتی ہے، جو گورنمنٹ اسکولز ہیں ان کے اساتذہ کو سب کچھ مل رہا ہے، اگرچہ ان کے نتائج بھی بہتر نہیں، تو پشاور پبلک اسکول اینڈ کالج کے اساتذہ اس حق سے محروم کیوں ہیں؟ روز اول سے مل گئے کیونکہ گرانٹ نہیں تھا، راحت تو درکنار، اگست کی تنخواہ بھی ہمیں 6 ستمبر کو 6 دن لیٹ مل گئی اور ماہ ستمبر کی تنخواہ کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کب ملے گی۔ ادارے کے ملازمین کی انتھک محنت اور کوششوں کی وجہ سے 2022 میں سابقہ وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے 7 کروڑ 80 لاکھ روپے گرانٹ کی منظوری دی، جس میں حال ہی میں صرف 2 کروڑ روپے ادا کیے گئے، جس سے ادارے کے ملازمین کی صرف 1 ماہ کی تنخواہ ادا ہوئی۔ محمود خان سابقہ وزیر اعلیٰ کے فارغ التحصیل طلبہ ہیں۔ ارباب شیرلی میں نے موجودہ جی، ہمیں امید ہے کہ یہ طلبہ اپنے اساتذہ کے مسائل سنجیدگی سے لیں گے۔ ان کے علاوہ سینکڑوں ہزاروں کے تعداد میں تینوں مسلح افواج، بیوروکریسی، انجینئرنگ اور میڈیکل، جوڈیشری، ایسے ہزاروں طلبہ اس ادارے سے فارغ ہو کر ملک کے مختلف 44 ملازمین کے حال پر رحم فرما کر ادارے کو معاشی عدم استحکامی سے نکالنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر مستقل گرانٹ دینے یا کوئی بھی مستقل حل تلاش کرنے کی
کوشش کرے 40 تک 250 تک ملازمین ہیں، جس میں ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف دونوں شامل ہیں، اور دونوں کے ملا کر تقریباً 2 کروڑ ہماری تنخواہ بنتی ہے ماہانہ۔ ایک بات، جب گرلز سیکشن کے اندر جو شیئر تقسیم ہو گئے تھے تو وہاں پہ وہ سارے شیئر ختم ہو گئے، ان کے جو ایسٹس تھے وہ کم ہو گئے۔ جب ختم ہو گئی، فاطمہ ملک میرا نام ہے، میں سینئر پروفیسر ہوں گرلز سیکشن کی۔ سر نے جو سوال کیا کہ کیوں آپ گرانٹ لینے پہ مجبور ہو گئے یا آپ کے فائنینشیل کرائسس کیوں شروع ہوئے، سر نے جیسے بتایا کہ 250 کے قریب ملازمین ہیں پشاور پبلک اسکول اینڈ کالج ہے، جس میں تقریباً 80 کے قریب خواتین ہیں۔ 80 کے قریب، یہ پوائنٹ ذرا پلیز آپ نوٹ کریں، ٹھیک ہے؟ جس میں 80 کے قریب خواتین ملازمین ہیں، اساتذہ اور کلاس 4 جتنی بھی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ معاشرہ ایک تو اسلامی معاشرہ ہے اور خواتین کا تو ویسے بھی رسپیکٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے حالات میں خواتین جب گھر سے نکلتی ہے، بچے گھر سنبھالنا یہ سارا تنہا کے پیچھے آتی ہے۔ ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں، ہم گرانٹ لینے پہ کیوں مجبور ہو گئے؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پشاور یونیورسٹی اور ملک کے جتنی بھی یونیورسٹیز ہے، کالج ہے، NP کے گورنمنٹ میں بھی اور بعد میں بھی تقریباً ہر شہر میں یونیورسٹیز بن گئی، اسکول بن گئے، کالجز بن گئے۔ پشاور پبلک اسکول اینڈ کالج جو ہے یہ ورثہ روڈ پہ ایک نامی گرامی اور تاریخی انسٹیٹیوشن، جیسے کہ سر نے بتایا کہ ملک کے کی پوسٹوں پہ، کی پوسٹ اگر وہ جوڈیشری میں ہے، سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی میں ہے، جہاں جہاں ہیں وہاں پشاور پبلک کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ پشاور پبلک وہ ادارہ تھا جو صرف تھوڑے سی فیس پہ اور اعلیٰ قسم کے جو ہے بہت سے لوگ آتے تھے، پھر اس میں مقابلہ آ گیا۔ یہ بھی پالیسی سازوں کا مسئلہ ہے کہ ان لوگوں نے چھوٹے چھوٹے گھروں کو، بنگلوں کو، بیٹھکوں کو، ڈریسنگ روم وغیرہ کو جو ہے اسکول اور کالج کا درجہ دیا، پھر ان کو ہالز۔ گرلز سیکشن کے اندر جو شیئر تقسیم ہو گئے تھے تو وہاں پہ وہ سارے شیئر ختم ہو گئے، ان کے جو ایسٹس تھے وہ کم ہو گئے۔ جب ختم ہو گئی، فاطمہ ملک میرا نام ہے، میں سینئر پروفیسر ہوں گرلز سیکشن کی۔ سر نے جو سوال کیا کہ کیوں آپ گرانٹ لینے پہ مجبور ہو گئے یا آپ کے فائنینشیل کرائسس کیوں شروع ہوئے، سر نے جیسے بتایا کہ 250 کے قریب ملازمین ہیں پشاور پبلک اسکول اینڈ کالج ہے، جس میں تقریباً 80 کے قریب خواتین ہیں۔ 80 کے قریب، یہ پوائنٹ ذرا پلیز آپ نوٹ کریں، ٹھیک ہے؟ جس میں 80 کے قریب خواتین ملازمین ہیں، اساتذہ اور کلاس 4 جتنی بھی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ معاشرہ ایک تو اسلامی معاشرہ ہے اور خواتین کا تو ویسے بھی رسپیکٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے حالات میں خواتین جب گھر سے نکلتی ہے، بچے گھر سنبھالنا یہ سارا تنہا کے پیچھے آتی ہے۔ ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں، ہم گرانٹ لینے پہ کیوں مجبور ہو گئے؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پشاور یونیورسٹی اور ملک کے جتنی بھی یونیورسٹیز ہے، کالج ہے، NP کے گورنمنٹ میں بھی اور بعد میں بھی تقریباً ہر شہر میں یونیورسٹیز بن گئی، اسکول بن گئے، کالجز بن گئے۔ پشاور پبلک اسکول اینڈ کالج جو ہے یہ ورثہ روڈ پہ ایک نامی گرامی اور تاریخی انسٹیٹیوشن، جیسے کہ سر نے بتایا کہ ملک کے کی پوسٹوں پہ، کی پوسٹ اگر وہ جوڈیشری میں ہے، سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی میں ہے، جہاں جہاں ہیں وہاں پشاور پبلک کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ پشاور پبلک وہ ادارہ تھا جو صرف تھوڑے سی فیس پہ اور اعلیٰ قسم کے جو ہے بہت سے لوگ آتے تھے، پھر اس میں مقابلہ آ گیا۔ یہ بھی پالیسی سازوں کا مسئلہ ہے کہ ان لوگوں نے چھوٹے چھوٹے گھروں کو، بنگلوں کو، بیٹھکوں کو، ڈریسنگ روم وغیرہ کو جو ہے اسکول اور کالج کا درجہ دیا، پھر ان کو ہالز کی فیسلٹیز فراہم کی، ان کو رزلٹ دیا۔ اور یہ سے نامی گرامی ادارے تھے، اگر پشاور یونیورسٹی کی مثال آپ کے سامنے ہے، ان کے مقابلے میں اور یونیورسٹیز ہو گئی، ایک تو اسٹوڈنٹ کی تعداد کم ہو گئی۔ جب اسٹوڈنٹ کی تعداد ختم ہو گئی تو ہمارے پاس پشاور پبلک اسکول اینڈ کالج کی، ہم کسی حکومت کو نہیں قصوروار ٹھہراتے، ہم PTI کے 100% رزلٹ دیا۔ اگر ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے، ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرے کہ پشاور پبلک اسکول اینڈ کالج یہ ایک نامی گرامی اور تاریخی ادارہ ہے، اور یہ بھی ریکارڈ پہ لے کے آئے پریس والے پلیز، ہم یہ سب تصویریں بھی کھینچے کہ جتنے بھی آئے، ہم ایک جوائنٹ اپلیکیشن تھرو پریس حکومت کو دے رہے کہ عمران خان جب حکومت میں نہیں آیا تھا تو وہ پشاور پبلک اسکول اینڈ کالج کے لیے، جب وہ وہاں پہ شوکت خانم کے لیے چندہ اکٹھا کرتا تھا تو NWP کے گورنمنٹ اس وقت کہتے تھے کہ پشاور پبلک میں جاؤ، اور وہاں پہ ملک کے اعلیٰ لوگ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو وہاں پہ چندہ ان کو دیا جاتا ہے۔ بوائز سیکشن ہے، اس میں تقریباً 1120 بچے پڑھ رہے ہیں، جو کہ پہلے 3500 تک تھے۔ سیلف فائنانس اسکیم بھی تھی، 6000 اور دونوں مل کے 6000 تھے۔ اور گرلز سیکشن میں کتنے؟ تقریباً 3000۔ دونوں کو ملا کے تقریباً یہ 2300 بچے بنتے ہیں، اور جو ایوریج فیس ہے سارے ملا کے تقریباً یہ 5000 روپے بنتا ہے۔ تو 5000 کو 23 سے ملٹیپلائی کرے تو تقریباً یہ 60 لاکھ کچھ اس طرح 1,20,000 تک، یہ 1 کروڑ 20 تک بن جاتے ہیں نا لاکھ، تو تقریباً 80 لاکھ روپے کے ڈیفیسٹ۔ لیکن اس میں جو رزلٹ ہے
ورثہ کیڈٹ کالج پشاور، اس کا 100% رزلٹ آیا ہے۔ فضل حق کالج مردان، کوئی فیسلٹی کی کوئی کمی نہیں ہے ان کے پاس، 100% ہے۔ اسلامیہ کالج ایڈ اسکول، کوئی کمی نہیں ہے، 197% ہے۔ یونیورسٹی پبلک اسکول UPS میں کوئی کمی نہیں ہے، 95% ہے۔ پشاور پبلک اسکول اینڈ 91% ہے اس وقت۔ تو اگر میرے پاس یہ بچے بغیر میرٹ کے میں لیتا ہوں بغیر ٹیسٹ ان تک ریگولر گرانٹ ریٹ مل رہا تھا، گرانٹ وہ اس وقت اس کو بند کر دیا گیا۔ اب جب ادارہ اپنے پاؤں پہ پورا کھڑا تھا تو سارے بے غم تھے۔ اس وقت کمی آ گئی تو ہمیں اسٹیبل کرنے کے لیے گرانٹ شروع کرے دوبارہ۔ ملین گرانٹ جو ہمیں ریلیز کیا تھا اس میں سے صرف ہمیں 20 ملین ملا ہوا، تو اگر ہمیں وہ ریمیننگ فنڈ بھی دے دے ہمارا جو ریلیز ہوا ہے تو اس پہ بھی ہمارا کچھ ہم کام کر سکیں گے، لیکن وہ بھی نہیں مل رہا۔ اس کے باوجود ہم نے ان کو 2019 کو جو اس وقت کے ہمارے پرنسپل صاحب تھے خالق الزمان صاحب، اس نے گورنمنٹ کو کچھ آپشنز دیے تھے اس مسئلے کے سلوشن کے لیے۔ اس میں ایک ہے دا گورنمنٹ شوڈ ٹیک اوور دا کالج، کہ گورنمنٹ خود اپنی تحویل میں لے لے، جیسے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 2 3 گورنمنٹ کالج ہے تو اس کا گورنمنٹ ادارہ بن جائے۔ دوسرا آپشن دیا تھا گورنمنٹ شوڈ پرووائڈ ریگولر گرانٹ ان ایڈ فار کنٹینیوئنگ پینشن اسکیم فار دی کالج امپلائیز، یا تو یہ کر لے۔ اور تیسرا یہ ہے ایز اے لانگ ٹرم میئر دا کالج میں بھی پرووائڈیڈ سیڈ منی فار انویسٹمنٹ وچ لیٹر آن میں لیڈ دا کالج فار سیلف سسٹیننس۔ یہ تو پہلے ہم گورنمنٹ کو یہ آپشن دے چکے ہیں۔ اس وقت آپ کے ذریعے سے ہم گورنمنٹ کو اپنی یہ چیزیں پہنچا رہے ہیں اپلیکیشن۔ ہم 1 ہفتہ 2 ہفتے انتظار کریں گے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کیا رسپانس آ رہا ہے۔ گڈ رسپانس ہے تو جو لیگل رائٹ نہیں آ رہا تو بھی میٹنگ کر کے اس کے بعد اور ویسی بھی ڈیلیگیشن کے طور بھی اس کے ساتھ ملے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ نہیں ملتا انشاءاللہ۔ اس وقت میں آپ کے واسطے سے جتنے بچے ہمارے اسکول میں پڑھ رہے ہیں ان کے والدین کو اور ان کے بچوں کو میں ایک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں